یاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مثالی معاشرہ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ اپنے مخصوص انداز میں مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں۔ معاشرے کے حوالے سے مختلف موضوعوں پر مدنی پھول ہوتے ہیں، اور معاشرے کی بہت ساری خرابیاں جن کو ظاہر کیا جاتا ہے ان کا تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے، اور افراد معاشرہ کے اندر پائے جانے والی خرابیوں کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کر کے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے مدنی چینل کے سلسلے کا کہ ہم اس سلسلے کے ذریعے ان خرابیوں کو دور کریں اور معاشرے کو حقیقی طور پر مثالی معاشرہ بنائیں، مدنی معاشرہ بنائیں۔ تو اس کی ایک کڑی ہے سلسلہ مثالی معاشرہ۔ درود پاک کی فضیلت کو سماعت فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے کہ اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور بے شک تم میں سے جب کوئی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے درود شریف پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے پڑوسی کے بارے میں آج بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے، اگر اس پر غور کریں تو پڑوسی اس معاشرے کا ایک اہم جز ہے۔ اس کے بغیر یعنی یہ معاشرے کی تشکیل پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس محلے میں رہنے والے خوش و خرم نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ اور اگر پڑوسیوں ہی میں آپس میں ٹھنی ہوئی ہو اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی ہو، پڑوسی کا خیال نہ رکھے، تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ ایسے محلوں میں لوگ ایک دوسرے کے نہ معاون ہوتے نہ مددگار ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے، مگر ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ السلام کا انداز پڑوسیوں کے حوالے سے کتنا اچھا تھا۔ اس حکایت کو سننے کے بعد مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ میرا اپنے پڑوسی کے ساتھ انداز کیا ہے۔ چنانچہ تذکرۃ الاولیاء میں یہ حکایت موجود ہے۔ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مکان کرائے پر لیا، اور اس مکان کے پڑوسی میں ایک غیر مسلم بھی رہا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کمرہ تھا جس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے، تو آپ کے اس کمرے کے قریب اس غیر مسلم پڑوسی کا دروازہ تھا۔ اس نے ایک پرنالہ بنایا ہوا تھا جو اس کمرے کے اندر گرا کرتا تھا، تو چنانچہ وہ پرنالے کے ذریعے غلاظت، گندگی، نجاست کو آپ کے گھر میں ڈالا کرتا تھا۔ ایک عرصے تک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ وہاں سے اس کی طرف سے تکلیف ہوتی، کچرا ڈالا جاتا تھا، مگر آپ اسے کچھ بھی نہ کہتے بلکہ خاموش رہتے، برداشت کرتے۔ کچھ عرصے بعد وہ پڑوسی خود ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور آپ کو میرے پرنالے سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شکایت تو ہے، تکلیف تو ہے، مگر یہ ہے کہ میں نے ایک جھاڑو لے رکھی ہے، جو غلاظت وہاں سے گرتی ہے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کر کے پھینک دیتا ہوں، اور پھر جو ہماری معاملات ہیں اس کو میں پورا کر لیتا ہوں۔ جب اس نے اتنا متانت بھرا جواب سنا نا، تو اس نے کہا کیا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ میں یہ کچرا پھینکتا ہوں، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا پیارا جواب دیا۔ یہاں پر بھی ہماری وہ تربیت ہے۔ ہم بسا اوقات ایسے موقع پر جھوٹ بول کا شکار ہو جاتے، بولتے نہیں مجھے تو غصہ نہیں آتا، حالانکہ غصہ خلاف مزاج بات پر بسا اوقات آ جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غصہ تو آتا ہے، مگر میں غصہ پی لیتا ہوں، کیونکہ میرے پیارے رب عز و جل نے قرآن مجید میں پارہ 4 سورہ آل عمران میں آیت نمبر 134 ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ
والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ آیت مقدسہ سن کر اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مثالی کردار کو دیکھ کر وہ غیر مسلم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ واقعہ ہم نے سن لیا، سننے کے بعد یقیناً مزہ بھی آیا ہوگا کہ یار کیسا بلند اخلاق تھا ان کا، کیسا مثالی انداز تھا ان کا۔ دیکھیں اسی طرح مثالی معاشرہ بنتا ہے۔ اب میں غور کروں، آپ غور کریں، میرا اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا انداز ہے؟ کچرا ڈالنا، غلاظت ڈالنا گھر کے اندر، وہ بھی یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں تو تھوڑی تھوڑی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی بہت پرانی دشمنی ہو، بلکہ ذرا خلاف مزاج بات ہوتی ہے تو پڑوسیوں سے ہماری لڑائی ٹھن جاتی ہے۔ کیا ایسے نظارے ہم اپنے معاشرے میں نہیں دیکھتے؟ بالکل ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو پڑوسی جو ہے، پڑوسی کی کیا اہمیت ہے، اس کو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم اجاگر کریں گے، اور نگران شورا مدّ ذل العالی کے ذریعے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے کہ پڑوسی کے ساتھ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیے میں اور آپ بھی اسی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں نا، تو افراد معاشرہ کا انداز، افراد معاشرہ کا کردار، افراد معاشرہ کی گفتگو ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے مشاہدات ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کا کردار کیسا ہے، اس کا انداز کس طرح کا ہے، وہ اس کے محلے میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، بعض محلے بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ مشہور ہوتے ہیں کہ یار یہاں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، اور بعض محلے مشہور ہوتے ہیں کہ یار یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سیدھی سڑک ہے، پھر چلتے رہو۔ تو جہاں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ان معاملات پر غور و فکر نہیں کیا جاتا۔ اچھا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جہاں پر لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں وہاں پہ پڑوسیوں کا حق بھی ادا کیا جاتا ہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑوسی کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ پڑوس والے گھر میں انتقال ہو گیا ہے، میت ہے، جنازہ ہو رہا ہے، اس بارے میں بھی علم نہیں ہوتا، تقریبات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ میت ہو گئی، موت ہو گئی، کوئی غم ہے تو اس کے پاس جا کر تعزیت کرے، بندہ عیادت کرے۔ ایسا انداز ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی کا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ بالکل ہر ایک دوسرے سے بیگانہ نظر آتا ہے۔ اور بعض جگہ اتنا جو ہے ماحول ملا ہوا ہوتا ہے، جیسے فلیٹس کے ماحول ہیں، پلازا کے ماحول ہیں، سوسائٹی جو اس طرح کی ہوتی ہیں جہاں گھر بہت ملے ملے ہوتے ہیں فلیٹس وغیرہ میں، تو وہاں بہت کچھ معاملات اچھے بھی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، مگر بسا اوقات خرابیاں بھی ہوتی ہیں کہ جس سے ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی بھی ہوتی ہے۔ وہ خرابیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کرنے کا سبب بنتی ہے، ان کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر پڑوسی کے بارے میں ایک حدیث پاک اگر ہم سنیں تاکہ پڑوسی کی اہمیت ہمارے دل کے اندر اجاگر ہو، اور پڑوسی کے معاملے میں نرمی کرنے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمارا ذہن بنے، اور پھر ہم اپنے اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ بیہقی شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ فلانی عورت نماز، روزہ، صدقہ کثرت سے کرتی ہے۔ اب اس کی عبادت کا ذکر کیا گیا، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف دیتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ غور کیجئے گا، نیکوکار، اس کی نیکوکاری کے تذکرے کیے جا رہے ہیں کہ صدقہ کرتی ہے، نفلی عبادات بھی کرتی ہے، مگر پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ پھر اس نے عرض کیا، ایک شخص نے عرض کیا دوسرے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، فلانی عورت کے بارے میں یہ سنا ہے کہ اس کے روزہ، نماز، صدقہ یعنی نوافل وغیرہ میں کچھ کمی ہے، کثرت نہیں ہے، کرتی ہے مگر اس کے مقابلے میں کمی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جنت میں۔ اب یہ حدیث پاک بھی ہمیں سمجھا رہی ہے کہ دیکھیں نفلی عبادات، نفلی روزے، نفلی نمازیں یہ بھی کرنی ہے، مگر اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے انداز سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی نہیں دینی ہے۔ کہیں ایسا نہیں نہ ہو کہ ہم نفلی کاموں میں تو بہت زیادہ مشغول ہوں مگر اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتے ہوں۔ اگر ہم دیکھیں نا،
میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تو اس طرح کے نظارے ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو کی تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سوچیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ کی گاڑی ہے، اب گلی ایک ایسی ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ گاڑیاں یوں نہیں کھڑی ہو سکتی آمنے سامنے. اب آپ نے گاڑی کھڑی کی ہے گلی کے اندر، جس کی وجہ سے پڑوسیوں کو آنے جانے میں تکلیف ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ناجائز کیا یا آپ نے جو ہے گناہ کا کام کیا، میں صرف سمجھا رہا ہوں. بسا اوقات آپ کو بھی اس طرح کی پریشانی ہوئی ہوگی کہ اب گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو اب میں اپنے گھر والوں کو لاؤں لے جاؤں، یا میں اپنی گاڑی اپنی اسکوٹر کو اندر لے جاؤں، تو مجھے اس میں پریشانی ہو رہی ہے. تو آپ کو تکلیف محسوس ہوئی ہوگی، اس طرح دوسروں کو بھی ہوتی ہے. اچھا، اپنی گاڑی پھر ہم دوسروں کے گھر کے سامنے کھڑی کر دیتے ہیں، یار ابھی 5 منٹ میں آ رہا ہوں، 10 منٹ میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں اور گھنٹوں آنے کا نام نہیں لیتے. اب جس کے دروازے کے سامنے آپ نے اپنی گاڑی کو پارک کیا، اپنی اسکوٹر کو پارک کیا ہے یا اپنا سامان رکھا ہے، اور اس نے اگر آپ کو اجازت نہیں دی تھی اور اس کو لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے، تو اس کو اپنے آپ پر غور کریں نا کہ میرے لیے بھی تو تکلیف کا باعث بن سکتا ہے. مارکیٹس میں بھی ایک دکاندار دوسرے دکاندار کا پڑوسی ہوتا ہے نا. چلو ہم گھروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ایک دکاندار جو دوسرے دکاندار کا پڑوسی ہے تو اپنی دکان کے سامنے رکاوٹ کو پسند نہیں کر رہا، تو دوسرے دکاندار کی دکان کے سامنے رکاوٹ کو پسند کیوں کر رہا ہے؟ اگر یہی معاملہ میرے ساتھ ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اور دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں اس پر خاموش بیٹھا ہوں، یا میں خود بھی کر رہا ہوں تو اس میں ایسا ہے کہ میں ناک کان آڑے کر رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں کسی بات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایسا نہ کریں، اپنے دل کے اندر احساس پیدا کریں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہم غور کریں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا یار واقعی یار میرے پڑوسی کو کہیں تکلیف تو نہیں ہوتی مجھ سے. آج غور کر لیں تھوڑا سا کہ میں جو کر رہا ہوں، میرا جو انداز ہے، اس سے میرے پڑوسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. میرے گھر کے انداز سے، میرے آنے جانے کے انداز سے کوئی تکلیف تو نہیں. جیسے نگران شورا نے ایک مرتبہ اسی طرح سلسلے میں فرمایا تھا کسی کہ بھئی رات کو دیر سے 2 بجے 2:30 بجے کوئی گھر پہ آتا ہے تو گلی میں آ کر جو ہے وہ ہارن بجاتا دروازہ کھولنے کے لیے. اب وہ ہارن پہ ہارن بجایا جا رہا ہے. لازمی بات ہے 2 بج رہے ہیں، رات کا پہر ہے، کوئی اپنے گھر میں سو رہا ہوگا، کوئی آرام کر رہا ہو، کسی کا کیا معاملہ ہوگا. اب آپ کے اس ہارن بجانے سے اس کو یقیناً تکلیف ہوگی. تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ بجائے ہارن اتنی زور زور سے یا اتنی بار بار بجانے کے، اس کے بجائے آپ اپنی گاڑی سے اتر کر اپنے گھر کا دروازہ خود کھول لیں، یا دروازے کو دستک دے دیں، یا جس سے رابطہ کرنا ہے جو دروازہ کھولے گا اس کو رابطہ کر لیں، تاکہ آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو. اب آپ یہ بولیں گے یار یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں یہ اتنی سی بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے مگر ہے تو تکلیف کا باعث نا. کیا آپ اس کو اپنے لیے تکلیف کا باعث نہیں سمجھتے؟ یقیناً سمجھتے ہیں نا کہ بھئی اگر آپ رات کو سو رہے ہوں اور کوئی آ کر بہت زور زور سے ہارن بجائے، لازمی بات ہے آپ کی نیند میں خلل ہوگا اور آپ کو احساس ہوگا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری نیند خراب ہوئی ہے. تو اس طرح کسی اور کی بھی نیند خراب ہوتی ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا انداز کس طرح کا. اچھا پھر چوکیدار بیٹھاتے ہیں. بھئی آپ نے اپنے گھر کے باہر چوکیدار بٹھایا، آپ کے پڑوسی نے آپ کا کیا برا کیا بھائی کہ اس چوکیدار کو آپ نے اپنے پڑوس کے حوالے سے تکلیف کا باعث بنا دیا. اب چوکیدار کو اس انداز میں بٹھایا کہ پڑوس والے آنے جانے میں پریشان ہیں، آنے جانے میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کے گھر کی خواتین کو اگر کوئی کام میں پردے کی حالت میں نکلنے میں بھی ان کو اگر پریشانی ہے، تو اگر آپ نے چوکیدار بٹھایا، سیکورٹی نظام بنایا ہے، تو اس پر بھی دیکھ لیں کہ کسی کو آپ کی اس چوکیداری کے نظام سے تکلیف تو نہیں ہے. اگر تکلیف ہے تو اس تکلیف کو دور کریں. آپ کی حفاظت، آپ کا انداز یہ ٹھیک ہے، آپ کے لیے جو چیز ضروری وہ آپ کریں، مگر دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث تو نہ بنے نا. اگر آپ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے تو یقیناً یہ درست نہیں ہوگا. تو پڑوسیوں کے حوالے سے اپنے معاملات پر ہمیں غور کرنا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید ہمیں پڑوسیوں کے حوالے سے بہت واضح احکام ارشاد فرماتا. چنانچہ پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. ترجمہ کنز الایمان. اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں، اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے، اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر، اور اپنے باندی غلام سے، یعنی ان کے ساتھ بھی احسان کرو. اب یہ آیت مبارکہ ہے، اس کی تفسیر میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں
تفسیر نور العرفان میں کہ جس کا گھر تمہارے گھر سے ملا ہوا ہے یعنی وہ پڑوسی ہے، اور جو محلے دار ہو تو وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے مگر اس کا گھر تم سے نہ ملا ہو، جیسے پچھلے مکان والے، یا جو تمہارے رشتہ دار ہوں اور پڑوسی بھی ہوں، اور وہ جو صرف پڑوسی ہوں رشتہ دار نہ ہوں، اور وہ جو پڑوسی بھی ہوں مسلمان بھی ہوں، اور صرف پڑوسی ہوں مسلمان نہ ہوں۔ غرض یہ کہ پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے کی بہت ساری تفسیریں ہیں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا قرآن مجید فرقان حمید ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور آیت مبارکہ کے اس حصے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ کے تحت فرماتے ہیں یعنی بیوی یا سفر کا ساتھی یا اپنا ہم سبق جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ سبق پڑھتے ہیں، یا پیر بھائی یا برابر میں بیٹھنے والا، کروٹ کے ساتھی سے یہ مراد ہیں کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ اب دیکھیں اسلام ہمیں ایک تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی کے ساتھ اگر ہم صحبت اختیار کریں، بیٹھیں، تو اس کے حق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو جس کے پڑوس میں ہم سالوں رہ رہے ہیں، کئی سال تک ہم پڑوس میں رہتے ہیں، مگر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوس کے احوال نہیں پتہ ہوتے، وہاں غربت ہوتی ہے، وہاں تنگ دستی ہوتی ہے، پڑوسی کے بچے بیچارے غربت کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ان کے یہاں کھانے کا نہیں ہوتا۔ کیا ہم نے کبھی اپنے پڑوس کے معاملات میں اس طرح انٹرفیئر نہیں کرنا، مگر کیا کبھی پڑوس کے احوال اس طرح ہمیں معلوم ہوئے ہوں اور ہم نے ان کی مدد کی کوئی کوشش کی ہو، ہم نے ان کے لیے تکلیف دور کرنے کا کوئی سامان کیا ہو؟ اس بات پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں رہنے والے سکھ میں ہیں، امن میں ہیں، چین میں ہیں، اطمینان میں ہیں، یا کہ تکلیف میں ہیں، غم میں ہیں، اذیت میں ہیں، غربت میں ہیں، افلاس میں ہیں، فاقہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ ہم تو اپنے گھر میں سیر ہو کر کھا رہے ہیں، اپنے پڑوس کے بارے میں بھی تو دیکھیں، کیا پتہ ہمارے پڑوس میں چولہا ہی نہ جلاؤ اور ان کے گھر میں فاقہ کے ایام ہوں، ان کے بچے بھوکے ہوں، ان کی آمدنی اس طرح کی نہ ہو، اور واقعی وہ اگر حقدار ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اپنے پڑوس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، ہمیں تو اس طرح کی ترغیب دی گئی جب گھر میں کھانا بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کرو تاکہ تم اپنے پڑوسیوں کے یہاں بھی بھیج سکو۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح اچھا سلوک کرنے، اچھا برتاؤ کرنے کی ہماری شریعت ہمیں ترغیب دیتی ہے، اور ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ دیکھیں، میں اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچوں، آپ اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچیں، آپ کا پڑوسی آپ کے بارے میں سوچے۔ یہ نہ ہو کہ اس سلسلے کی وجہ سے ہم یہ بولیں کہ بھئی میرے پڑوسی کو چاہیے میرا خیال رکھے، میرے پڑوسی کو چاہیے میرا حق ادا کرے، میرے پڑوسی کو چاہیے کہ میرے معاملات میں میری مدد کرے، میرے پڑوسی کو چاہیے کہ مجھے تکلیف نہ دے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک تقاضا ہے، مگر ہم سب یہ ذہن بنا لیں کہ میں اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دوں گا، میں اپنے پڑوسی کے حق کو ادا کروں گا، میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھوں گا، میں اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا، میں اپنے پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کروں گا، میں اپنے پڑوسی کی تکلیف میں، غم میں، اس کی اذیت میں اس کا مددگار بنوں گا، اور جتنا ہو سکے گا اس کے ساتھ تعاون کروں گا۔ تو یہ اگر سب ذہن بنا لیں گے تو پھر یہ جو کیفیت ہے نا، ایک جو بد امنی کی، بے اعتمادی کی، یہ ساری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ اور پھر فرمایا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون؟ صحابہ نے عرض کیا کون مومن نہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص کہ اس کے پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو، یعنی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہو۔ کتنی بڑی یہ وعید ہے اور کیسا دردناک معاملہ ہے یہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی رحمت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں، مومن کامل نہیں کہ جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ ہم بھی تو کئی اس کیٹیگری میں نہیں آتے کہ ہمارے پڑوسی ہماری تکلیف کی وجہ سے پریشان ہو، ہماری وجہ سے تکلیف میں ہو، مگر ہمارے رعب، ہمارے دبدبے کی وجہ سے یا ہمارے دنیاوی عہدہ و منصب کی وجہ سے ہمیں کچھ کہہ نہ سکتے ہوں، اور ہم یہ سمجھتے ہوں کہ میری وجہ سے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ ایسا نہیں ہے۔ بسا اوقات ہمیں ایسا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں، میں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ جیسے چھوٹی چھوٹی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جن کو ہم شاید تکلیف کا باعث نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے
کہ پانی کی ٹنکی ہے تو پانی کی ٹنکی کا جو اوور فلو ہے پانی بھرنے کا، اب اس کا نظام بہت سارے جدید طریقے آ گئے ہیں جس کو بندہ کلیئر کر سکتا ہے، مگر اب وہ پانی بہنے کا نظام باہر ہے، پانی بہہ رہا ہے، پانی بہہ کر پڑوسی کے گھر کے سامنے جا رہا ہے، کیچڑ جمع ہو گیا ہے، اس کو آنے جانے میں تکلیف ہے۔ اب ہم نے نہ اس سے معذرت کی ہے، نہ اس کے گھر کے آگے جو پانی کھڑا ہے اس کو جو ہے صاف کیا ہے، بلکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی پانی بہا ہے تو کیا ہوا، یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، سب کا ہی بہتا ہے پانی، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں۔ تو یہ مسئلہ بہت بڑا ہے کہ آپ اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، بلکہ اگر چلیں پڑوسی کو تکلیف نہیں بھی ہو رہی تو آپ کی گلی کے اندر کیچڑ ہو گیا، آنے جانے والے راہ گیروں کو بھی تو تکلیف ہوگی نا۔ اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف کیوں دیں؟ ہم اپنے کردار سے کسی کو تکلیف کیوں دیں؟ تو یہ اگرچہ چھوٹی سی بات ہے مگر یہ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح ہم بولیں کہ میں تکلیف تو نہیں دیتا، اب ہم اس طرح اپنے گھر کے باہر بیٹھک لگا کر بیٹھتے ہیں، چوپال لگا کر بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، موبائل کا استعمال ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال ہو رہا ہے، ساتھ میں جو ہے وہ بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں، کہکہے لگا رہے ہیں، اور پڑوس والے کو ہماری آواز سے، ہمارے کہکہوں سے، ہماری گفتگو سے، ہماری اس چوپال سے تکلیف ہے، ان کے گھر میں آنے جانے والوں کو تکلیف ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ہم گلی میں بیٹھے ہوئے، ہم تو یہ کہتے ہیں میں اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ گھر کے سامنے بیٹھے ہیں مگر آپ کی آواز اور آپ کا انداز ایسا نہیں ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہو۔ اپنے انداز پہ تو غور کر لیجئے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہ آپ اس طرح بیٹھ کر کسی کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ آپ گلیوں میں اس طرح چوپال لگا کر، اس طرح بیٹھک لگا کر، یہ چبوترا کانفرنس کر کر آپ کسی کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ تکلیف نہ دیں۔ اب یہ ایک معاملہ ہے جو میں نے عرض کیا آپ کو، تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہو، یعنی اس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو اب جب ہماری آفتوں، ہماری تکلیفوں سے ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہوگا تو کہیں ہم بھی اس وعید کا شکار نہ ہو جائیں۔ جیسے مکان کی تعمیرات ہوتی ہے، اب جو ہمارے یہاں رائج میں وہی باتیں کر رہا ہوں نا، مکان کی تعمیرات ہوتی ہے تو تعمیرات میں جو میٹیریل آتا ہے، بجری ہے، اسی طرح جو ہے کرش ہے، سیمنٹ ہے، بھرائی کے وقت جو مشین آتی ہے، پانی کا جو استعمال ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں، لکڑیاں ہوتی ہیں، کیلیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو ہمارا انداز ہے ہمارے معاشرے کا وہ کس طرح کا؟ آپ دیکھیں کہ آپ پڑوسی کو تکلیف نہیں ہوتی اس سے؟ بالکل ہوتی ہے، اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کے گھر کے آگے آپ نے اتنا بڑا ٹرک جو ہے ریتی کا ڈال دیا ہے، کرش کا ڈال دیا ہے، اس کو آنے جانے میں تکلیف ہے۔ اب آپ کی بھرائی جو ہے چھت کی وہ 2 دن بعد ہے، آپ نے ابھی سے ڈال دیا ہے، اس کو اپنے گھر میں آنے جانے میں پریشانی ہو رہی ہے، اور آپ بول رہے ہیں میں کون سی تکلیف کا باعث بن رہا ہوں؟ بھائی میرا مکان بن رہا ہے نا، تو مکان بن رہا ہے تو تکلیف تو تھوڑی بہت ہوگی، برداشت کرنی چاہیے، محلے داری ہے تو ٹھیک ہے، برداشت کرنی چاہیے، وہ برداشت بھی کر رہا ہے، مگر یہ تو دیکھ لیجئے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیوں کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں؟ اس طرح کا انداز اختیار کیجئے کہ کوئی اور کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بن جائے نا۔ اسی طرح مکان بناتے ہیں، اب دیوار سے دیوار ملی ہوتی ہے، پڑوسی کا مکان اگر تھوڑا سا کچا ہے یا یوں سمجھے کہ اس کے مقابلے میں کمزور ہے جو اب بنا ہے، تو اب مکان کی ترائی کی جاتی ہے، نئی بلڈنگ ہوتی ہے، تو جو تعمیرات ہو رہی ہوتی ہے اس کے ذریعے پانی دیواروں میں رستا ہے، اس سے پڑوسی کا سارا کلر خراب ہو جاتا ہے۔ کون جا کے پڑوس والے سے پوچھتا ہے کہ بھائی ہمارے مکان کی تعمیرات کی وجہ سے آپ کا جو رنگ خراب ہوا ہے، اس کا جو بھی بنتا ہے وہ آپ مجھ سے لے لیجیے گا، میں آپ کے گھر میں رنگ کروا دوں گا۔ کسی نے پوچھا، میں نے پوچھا، آپ نے پوچھا، غور کریں، اس کی تو دیوار بیچاری کی ساری خراب ہو گئی، یا اس کے گھر میں سلن آ گئی، دیواروں کے اندر جو ہے سیدھ آ گئی، پانی جو ہے وہ اوپر کی طرف، آپ نے گھر اونچا کیا، پانی جو ہے اس کی دیواروں میں اس طرح رس گیا کہ اس کے کلر رنگ کو خراب کر رہا ہے، بنیاد کو خراب کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا مکان اونچا نہیں بنا سکتے، مگر آپ کی وجہ سے اس کے گھر کا جو رنگ خراب ہوا ہے، اس کی جو عمارت میں خرابی پیدا ہوئی ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ آپ اس نقصان کو پورا کریں، یا نہ یہ کہ آپ بولے کہ بھئی میرا مکان بنا تو تکلیف تھوڑی بہت ہی تو برداشت کرو یار۔ برداشت کرنے سے مراد کیا ہے؟ آپ نے تکلیف دی ہے تو آپ کو اس کی تکلیف کا ازالہ کرنا پڑے گا، تاکہ کل کو کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی جب اس طرح کا ہوگا پھر ہمیں احساس ہوگا۔ تو یہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح نہیں ہوتا، آپ سمجھتے ہیں بالکل ہوتا ہے، تو لہذا اپنے اندر احساس پیدا کریں،
پڑوسی کا احساس پیدا کریں تاکہ ہم پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے. ماشاء اللہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ غالباً پڑوسی ہے، نیبر. جی. اور وہاں بات کیا ہو رہی ہے یہ مجھے اس کا اندازہ ہے نہیں، لیکن یہ کہ اب محسن بھائی اگر آپ کو تھوڑا فرما دیں کہ وہاں کیا موضوع چل رہا تھا تو میں انشاءاللہ لیتا ہوں. تھوڑا میں نے موبائل پر آپ کی آواز آن کی ہوئی ہے. لبیک. میں عرض یہ کر رہا تھا پڑوسیوں کے حوالے سے چند میں نے مثالیں دی تھی کہ جو ہمارے معاشرے میں تکلیف کے انداز ہے اور ہم اس کو تکلیف نہیں سمجھتے بلکہ ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مکان کی تعمیر کی ہے تو برابر والے کی جو دیوار ہے اس کا سارا رنگ خراب ہو گیا ہے. ہم نے جا کے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کا رنگ جو خراب ہوا ہے تو اس کا جو ارجانہ میں ادا کروں گا. تو اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی آپ نے حق تلفی کی ہے تو آپ اپنے پڑوس کا خیال رکھیں اور اس کا اگر آپ کی وجہ سے رنگ خراب ہوا ہے تو جا کر اس سے معلومات کریں اور اس کا جو رنگ کا ہرجانہ ہے یا آپ رنگ کروا دیں تاکہ اس کی تکلیف دور ہو جائے. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو خیر آپ پورا ایک موضوع لے کر چل ہی رہے ہوں گے اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے اس کا نام ہے مثالی معاشرہ. جی. تو ظاہر مثالی معاشرہ وہ کیسے بن سکتا ہے جس کا پڑوسی اس کے پڑوسی کی شرارتوں سے اور اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہو. اب چونکہ یہاں سگنل پرابلم آ سکتا ہے لہٰذا میں چند مدنی پھول عرض کر کے پھر آپ سے مدنی چینل کے ناظرین سے رخصت بھی لوں گا. تو پڑوسی کے شر سے اگر محفوظ نہیں تو پھر اس کا مثالی معاشرہ بننے کا یا مثالی معاشرے کے بارے میں بات کرنے کا جو خواب و تصور ہے یقیناً وہ کیسے پورا ہو سکے گا. صحیح فرمایا. حتیٰ کہ جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ بات بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ اگر پڑوسی تو آپ کے معاملے میں اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو آپ اس کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. حتیٰ کہ پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ غمخواری، پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ خیر خواہی، ان کے ساتھ دل جوئی کے معاملات کرنا، حتیٰ کہ اپنے گھر میں پڑوسی مطلب شوربہ زیادہ کر لینا، حتیٰ کہ یہ کہ پڑوسی بھوکا ہو اور ایک کا پڑوسی پیٹ بھر کر کھائے تو اس کے بارے میں بھی ہماری کتابوں میں روایتوں میں تاکیدیں آئی ہیں کہ ایک اہتمام ہے باقاعدہ پڑوسی کا یا جس کو ہم رائٹ آف نیبرز کہتے ہیں، پڑوسیوں کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے. حتیٰ کہ اتنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے بتایا کہ جبریل امین علیہ السلام کے متعلق کہ وہ پڑوسیوں کے متعلق احکامات بیان کرتے گئے. حتیٰ کہ ہوا کہ پڑوسی وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے. جی. تو یہ جو صورتحال جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کو اگر سامنے رکھیں تو بڑے واضح طور پر پتہ چلے گا کہ پڑوسیوں کے متعلق ہمارا دین، ہمارا اسلام ہماری کس قدر رہنمائی فرماتا ہے. ہاں میں نے تو یہاں تک جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر پڑوسی انتقال کے بعد کسی کے اگر پڑوسی اس کی نیکی پر گواہ بنے کہ یہ نیک ہے تو گویا کہ اس طرح کے بھی مضامین میں نے پڑھے ہیں کہ اس کے لیے گویا کہ ایک جنت کی بشارت ہے. جی بالکل. پڑوسی کو امن دینا، پڑوسی کے بارے میں اچھا خیال رکھنا، یعنی پڑوسی کی متعلق اس کے لیے آسانیاں مہیا کرنا، چاہے آپ کی پارکنگ کا مسئلہ ہو، آپ کے پانی کا مسئلہ ہو، آپ کے کھانے پینے کا مسئلہ ہو، آپ کی عیادت کا، غمخواری کا، پیار کا، محبت کا، تعلق کا، جو بھی آپ کے کام ہیں تو اس میں پڑوسیوں کے بارے میں غور کرتا رہے کہ یہ میرا پڑوسی آرام تو نہیں کر رہا ہوگا، یا یہ میرا پڑوسی سو تو نہیں رہا ہوگا، یار اس کے گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے. یعنی میں آپ کو جو عرض کرتا چلا جا رہا ہوں یہ احساس ہمیں ایک کاش کے نصیب ہو جائے کہ ٹھیک ہے عرف اور عادت کے مطابق ایک کام کریں. ہر چیز میں میری شرعی گرفت ہو رہی ہوگی ضروری نہیں ہے، لیکن میں اپنے اخلاق کے ایک معیار کا بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے اخلاق کا کوئی ایسا معیار بن جائے
مثال کے طور پر ہم کو گھر میں کام شروع کروانا چاہتے تو پڑوسی سے کوئی مشورہ کر لیا کہ میں کام شروع کروانا چاہ رہا ہوں، آپ کو کوئی زحمت تو نہیں ہوگی. تو یہ سب شرعی تقاضے، اخلاق کی تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. تو اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گے، یار یہ نہیں ان کا ٹائم ہے، نہیں ان کے بچوں کا ٹائم ہے، نہیں ان کے گھر میں بیمار ہیں، تو یار چلو تھوڑے دن گزار لو. یعنی ہمارا پڑوسی کہے کہ نہیں یہ چند دن میں، ابھی کل ہی پرسوں میری والدہ کو، مثال کے طور پر آپ کا پڑوسی کہتا ہے کہ کل پرسوں ہی میری والدہ کو مطلب ہارٹ اٹیک کا عارضہ ہوا ہے، ہم ابھی آج ہی لائے ہاسپٹل سے، تو چند دن تھوڑا سا مطلب والدہ کو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا اور دوائی وغیرہ کا خاص تاکید کی ہے. تو اب آپ پڑوسی ہیں تو آپ کا ایک ذہن بنے یار ہم اپنا کام 3 4 5 دن ایک ہفتہ ڈیلے کر دیتے ہیں، ہمارے پڑوسی کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو 2 دن کے بعد پتا چلا کہ ان کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو یہ بھی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ میرے پڑوسی کی میرے پڑوس میں رہنے والے کی ماں کو 2 دن پہلے ہارٹ اٹیک ہوا، مجھے پتا کیوں نہ چلا، میں اتنا بے خبر ہوں اپنے پڑوسی کے حوالے سے. تو یوں اگر ہم پڑوسی کے متعلق اس کے سہولت کے مطابق اس کے سونے جاگنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے جہاں جہاں شرعی تقاضے پورے ہوتے ہیں ان کے متعلق اگر ہم غور کرتے رہیں، پھر خدا نہ خاصا اگر پڑوسی کا کوئی عیب، پڑوسی ایک ساتھ قریب رہتے ہیں، بیٹیوں کے بیٹوں کے بہو کے داماد کے، تو یہ گھر بار کے کچھ مسائل یا کچھ چیزیں پڑوسی کے کان میں آ ہی جاتی ہیں عموماً. یا تو اس کا جذبہ ہوتا ہے کہ تانگ جانگ کرنے کا اور معلومات حاصل کرنے کا، یا پھر اس کو پہنچ جاتی چیزیں. اب آپ کو پتا چلا کہ میرے پڑوسی کے گھر میں یہ پرابلم ہے، یا اللہ نہ کرے اس کے بچوں کا کوئی عیب یا برائی، یا گھر کا کوئی عیب یا برائی، یا میاں بیوی لڑے اور اس کا شور یا اس کی چیز آپ کے کانوں میں پہنچ گئی، تو اس کا ڈول نہ بجائیں. ویسے بھی قیمتوں میں پڑ جائیں گے، تہمتوں پڑ جائیں گے، بہتان میں پڑ جائیں گے. تو اب یہ پڑوسی ادھر سے بھی اتنے مکان تو ادھر سے بھی یہ، تو چاروں طرف سے اگر غور کریں اور جو میں عرض کر رہا ہوں اگر اس طرح کا کوئی مدنی ذہن یا مدنی سوچ ہماری بن جائے تو میرا خیال ہے کہ شاید اس میں ہماری محبتوں کے پیار کے تعاون کے بڑے خوبصورت سے مناظر ہوں گے. جب پڑوسی ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوں گے، پڑوسی ایک دوسرے کو کے دکھ اور غم میں شریک ہو رہے ہوں گے، تو پھر پڑوس ایک محلہ ہے، ایک پڑوس ہے، پھر ایک علاقہ بڑا بنے گا. تو یوں کرتے کرتے شہر اور پھر شہر کے ساتھ ملک کیوں نہ امن کا گہوارہ بن جائے. بالکل. تو مثالی معاشرہ بنانا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ خود اپنے طور پر مثالی پڑوسی بن جائیں. کیا بات، آپ مثالی پڑوسی آپ بنیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا پڑوسی میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا، آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. باللتی ہی احسن، سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. انشاءاللہ عز و جل آپ کا اگر اپنا مزاج بن گیا ہوگا کہ میں شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے اخلاقی تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے پڑوسی کے حوالے سے میں خیال رکھوں گا اور میری طرف سے میرے پڑوسی کو کوئی اذیت نہ پہنچے، میں معافی مانگتا رہوں گا، معذرت کرتا رہوں گا. آتے جاتے ہوئے کبھی کبھار موقع ملے گا تو جی حضور آپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو بتا دیجیے گا. اور آپ بھی اہتمام کیا کریں. اب مثال کے طور پر بقرہ عید آ رہی ہے تو جانور کا باندھنے کا بھی سلسلہ بھی پڑوسی کے گھر کے قریب، تو جناب وہ جانور بھی جو اگر وہ گن وغیرہ کرے گا تو وہ بھی پڑوسی کے گھر کے قریب. تو یہ چیزیں خیال رکھنے کی ہیں. بالکل. اچھا، آپ نے ماشاءاللہ مدنی پھول عنایت فرمائے، آپ کی طرف سے جو مدنی پھول ملے یقیناً یہ قابل غور ہیں اور قابل عمل ہیں. مگر ایک عام آدمی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار آپ نے کہا کہ میرے یہاں تعمیرات ہو رہی ہے، میرے یہاں میں کوئی کام کرنا جا رہا ہوں تو میں اپنے پڑوسی کے بارے میں کچھ سوچ لوں، اس سے مشاورت کر لوں. تو کیا ہے، میں کام کر رہا ہوں، میرے پڑوسی کو پتہ چل گیا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ اپنا نظام خود کر لے، میں نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا اس کا. آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ میں نے کب کہا کہ آپ نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ ٹھیکہ لینے کی بات تو میں نے کی نہیں ہے، لیکن میرا گمان ہے کہ ٹھیکہ اگرچہ آپ نے نہیں لیا، لیکن اگر آپ اپنے پڑوسی کے بارے میں اچھا عمل کریں گے، اچھا سوچیں گے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اگر جب ٹھیکہ نہیں لیا لیکن ہو سکتا ہے یہ اچھائی جنت میں آپ کے لیے کوئی اچھے ٹھکانے کا سبب بن جائے. صحیح. حرج کیا ہے؟ اور اگر مطلب کہ میرے پڑوسی کو مثال میری روٹین کچھ اور ہے اور میرے پڑوسی کو گھر میں کام کروانا ہے یا اس کے لیے کوئی اور گھر کے مسائل کام ہے
تو میں یہ غور کروں کہ میں بھی تھوڑی سی روٹین آگے پیچھے کر لوں گا. میں اپنے پڑوسی کو کہہ دوں گا یار یہ ہے میں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں, آپ اپنا کام شروع کریں. نہیں آپ یہاں گاڑی کھڑی کر دیں, نہیں آپ یہاں اسکوٹر کھڑی کر دیں, نہیں یار آپ یہ پہلے کر لیں. ہر پڑوسی اپنے طور پر یہ سوچے کہ میں اپنے پڑوسی کے لیے اچھا بن جاؤں, نہ کہ وہ یہ سوچے کہ میرا پڑوسی میرے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے. تو اگر ہم اس طرح مطلب کہ وہ سوچیں گے تو اللہ کی رحمت سے فائدہ ہو سکتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ میں اچھا پڑوسی ہوں یا نہیں. اپنے بارے میں خود ہی ٹک مارک لگا لے کہ صحیح کا نشان آتا ہے, غلط کا نشان آتا ہے, کہ میں اچھا پڑوسی ہوں یا میں برا پڑوسی ہوں. یہ اپنی جگہ درست آپ فرما رہے ہیں, مگر یہ بھی تو ہے نا کہ مثال کے طور پر میں اپنے گھر کے اندر خوش ہوں. ایک عوامی سوال ہے, میرا پڑوسی اپنے گھر کے اندر خوش ہے, مجھے کیا پڑی میں اس کے گھر کے معاملات کو دیکھوں یا اس کی تکلیفوں کے بارے میں جا کر جو ہے اس کی تکلیفوں میں شریک ہوں. میں اپنے گھر میں میں اپنی تکلیفوں میں, وہ اپنے گھر میں اپنی تکلیفوں میں, میں اپنی خوشیوں میں وہ اپنی خوشیوں میں ہے. تو مجھے کیوں کسی کے معاملے میں جو ہے بیچ میں پھنسایا جا رہا ہے, اور کسی کو کیوں میرے معاملے میں پھنسایا جا رہا ہے؟ نہیں اصل میں محسن بھائی میں تان جان کیا کسی کے گھر میں مداخلت ہے, کسی گھر میں انٹرفیئر کرنے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. صحیح. لیکن خوشی غمی کا تو پتہ چل جاتا ہے پڑوس میں, ایسا نہیں ہے نہیں چلتا. آپ جب ملیں گے جلیں گے یا ماشاءاللہ اللہ توفیق دے اگر جماعت سے نماز پڑھنے کے اب عادی ہیں اور اپنے پڑوسی کو بھی نماز کے لیے اور جماعت سے نماز پڑھانے کے لیے لی جا رہے ہیں, تو آتے جاتے ہوئے کچھ نہیں کم از کم فجر و عشاء میں پڑوسیوں کے ساتھ سلام دعا ملاقات, اللہ تعالیٰ نے جماعت سے نماز پڑھنے کا جو ہمیں ایک نظام دیا کہ محلے والے پڑوس آپس میں ملتے ہیں, جمعہ میں ملتے ہیں, تو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خیریت پوچھتے ہیں, سلام کرتے ہیں, آپ کیا حال ہے, ٹھیک ہے, اور پتہ چل جائے کہ کچھ بیچارے کے یہاں پرابلم ہے تو آج کوشش کرتا ہے انسان کہ میں میرے لائق کوئی کام ہو یا میں کچھ کر سکتا ہوں. نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا تو جھوٹی آفر بھی نہ کرے. اور دعا کرتے, دعا کرنا بھی تو کام ہی ہے کہ آپ اس کے لیے آسانی کی دعا کر دیں. اب یہ کہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں, اپنے گھر میں خوش ہے, تو یہ تو کوئی نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پڑوسی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے اور آپ کا کوئی عمل, میں نے اس لیے شرعی تقاضے اخلاقی تقاضوں کو پورا کرنے کی قید لگائی, ٹھیک ہے, تعاون کر سکتے ہیں. اچھا اگر آپ اس کا غم ہلکا نہیں کر سکتے, اس کی پریشانی کم نہیں کر سکتے, کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اس کے غم اور پریشانی میں, جی بالکل, اس کے غم و پریشانی میں اضافہ نہ ہو. بالکل آپ نے صحیح بات ارشاد فرمائی, اور ہمیں اسی بات کا خیال رکھنا چاہیے. عرض کر رہا ہوں نا محسن بھائی, مثالی معاشرہ بنے گا اگر آپ مثالی پڑوسی مل گئے. اللہ کریم ایسا کرم کر دیا کہ ہم لوگ اچھے اور نیک پڑوسی بنے, اپنے گھر میں اچھی اور نیکی کے معاملات رکھیں, اور خود بھی نیکی کریں, پرہیزگاری اختیار کریں, خود بھی نمازیں پڑھیں, اپنے پڑوسیوں کو نمازوں کی دعوت دیں, اپنے پڑوس میں مقتۃ المدینہ کے رسالے بھجوائیں, مقتۃ المدینہ کی کتابیں بھجوائیں, ان کے اپنے پڑوس میں مدنی چینل آپ معلومات کریں. جتنے بھی اس مدنی چینل پر ہمارے ناظرین دیکھ کے سن رہے ہیں, میں مدنی التجا کرتا ہوں کہ آپ معلومات کریں آپ کے محلے میں آپ کے پڑوس میں مدنی چینل چل رہا ہے نہیں چل رہا. یہ بھی پڑوسیوں کی خیر خواہی ہے, پڑوسیوں کے لیے یہ بڑا مطلب کہ بہت خوبصورت کام ہے. اس طرح کے انشاءاللہ معاملات کریں. آپ بھی مطلب کہ جب ہفتہ وار اجتماع میں آئے, پڑوسیوں کو دعوت دے کر ساتھ لیتے ہوئے آئیں, مدنی مذاکرے میں اپنے پڑوسیوں کو ساتھ لیتے ہوئے آئیں. آپ کے یہاں علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہو تو اپنے پڑوسیوں کو دعوت دے کر مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرائیں. فجر کے بعد کے مدنی حلقوں میں شرکت کرائیں. یوں آپ کا ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر ہوتا ہے تو اپنے محلے میں جو پڑوسی ہیں ان کو بھی دعوت دے کر ہفتہ وار اپنے مدنی قافلوں کے ان کو مسافر بنائیں. دیکھیں انشاءاللہ آپ پڑوسی بھی مثالی بنیں گے, آپ کا محلہ مثالی بنے گا, آپ کا شہر بھی انشاءاللہ مثالی بنے گا, اور انشاءاللہ ہماری محبت بھی مثالی ہوگی انشاءاللہ. اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو مثالی پڑوسی بننے کی توفیق عطا کرے, اور جو حقوق شریعت ایک پڑوسی کے لیے ہے اور جو اخلاقی تقاضے پڑوسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت چاہتا ہوں, صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کال لے لیتے ہیں حضور, اگر اجازت ہو تو ایک کال لے لیں, اس کا جواب دے دیجیے گا.
ایک کال چلائیے گا. محمد رضوان اطاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے نگران شورا، یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم آپ کے پڑوسی کس طرح بن سکتے ہیں؟ ہمیں آپ کا پڑوسی بننے میں بہت خوشی حاصل ہوگی. آئی لو مدنی چینل، آئی لو دعوت اسلامی. اچھا، تو آپ کو میرا پڑوسی بننا ہے تو ہمارے اس میں تو پڑوس بننے کے لیے نا ہے تو ایریا 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر 40 گھر آگے 40 گھر پیچھے، اس طرح تو ہے. اب میں تو فیضان مدینہ کے قریب رہتا ہوں. اب وہاں پر دیکھ لیں اگر آپ پڑوس بن جائیں، اللہ کرے کہ نیکوکاروں کے پڑوس مجھے نصیب ہوتے رہیں. اور الحمدللہ ایک تو ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں میرا اس نے زن گمان غالب ہے کہ اس کی نیکی پرہیزگاری اپنی مثال آپ ہے. بالکل. تو دعا کریں کہ ان کا پڑوس بھی نصیب ہو جائے اور ان کے پڑوس میں رہنے کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق نصیب ہو جائے. آمین. اب اجازت دیں. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مثال معاشرہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. نگران شورا نے ساؤتھ افریقہ کے مدنی سفر کے درمیان آپ کو مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں کہ پڑوسی کیسا ہونا چاہیے. مجھے ایسا پڑوسی بن جانا چاہیے کہ میرے پڑوسی کو مجھ سے تکلیف نہ ہو. ہر ایک اگر اپنے آپ کو مثالی پڑوسی بنا لے گا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے گا. دعوت اسلامی یہی چاہ رہی ہے، مدنی چینل یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ہر طرح سے مثالی معاشرہ بنا دیں کہ جس میں دکھ درد تکلیف اگر کسی کو ہے تو اس کا درما کرنے کے لیے، اس کا مداوع کرنے کے لیے، اس کا حل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہوں جو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں اور ایک دوسرے کی معاون و مددگار ہوں. اللہ تعالی ہمیں ان تمام مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھا اور مثالی پڑوسی بننے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑائے تباہی کے قریب بان لگا ہے.